مزاحمت کرتے ہیں، جو اس جنگ کے نتیجے میں ان کا اس جنگ کا اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہا، اس کا اثرات یا خطرہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا کو اپنا لپیٹ میں لے جائے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہم جنگ کے خلاف ہوتے ہیں، ہم امن پسند جماعت ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا۔ جب جنگ ہوتا ہے تو عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے، عام آدمی شہید ہو جاتا ہے، اور اس جنگ کا اثرات ان علاقوں تک محدود نہیں ہوتا جہاں تک وہ جنگ چل رہا ہو۔ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، مگر اس کا اثرات ہر پاکستانی کو محسوس ہو رہا ہے۔ اس جنگ کا اثرات آپ کی پیٹرول کی قیمت پہ، آپ کی بجلی کی قیمت پہ، مہنگائی کی صورت میں، معاشی بحران کی صورت میں نہ صرف ہر پاکستانی یہ بوجھ اٹھا رہا ہے، مگر دنیا بھر کے غریب عوام یہ بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ تمام قوتیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امن قائم ہو، ہم ان قوتوں کے لیے بھی، ہمارے حکومت بھی اس میں شامل ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب رہیں، تاکہ یہ جنگ جلد از جلد مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، امن قائم کیا جائے، اور ہمارے عام آدمی جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ماننے والے ہیں، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ ہم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور ہم نے ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ایک یونٹی کے ساتھ سب مل کے ہر حالات کا مقابلہ کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان حالات کا بھی مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ کچھ قوتوں ایسے ہیں، کچھ سیاسی، کچھ غیر سیاسی، جو نفرت اور تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور نفرت اور تقسیم کو پھیلانے میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہمیشہ اس ملک کو اکٹھے کرنے کا نام کا سیاست رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ہم ساتھ ساتھ آج قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شکر گزار ہیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی اٹامک پروگرام کی بنیاد رکھا، اور اس اٹامک پروگرام کی وجہ سے آج تک قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک پروگرام کی وجہ سے وہ آج تک قائد عوام پاکستان کا دفاع کر رہا ہے۔ اگر آج وہی زائنسٹ قوتیں جو ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں، جو لیبنان پہ حملہ کر رہے ہیں، جو سیریا پہ حملہ کر رہے ہیں، اگر وہ آج پاکستان کی طرف مالی آنکھ نہیں دکھا سکتے، تو وہ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، قائد عوام
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। और हम ये भी जानते हैं और कायदे अवाम भी जानता था कि इस बॉम्ब की बुनियाद रखना, पाकिस्तान को एटम बॉम्ब का तोहफा देना का कीमत उसको शहादत की सूरत में उसको इसका सामना करना पड़ता। मगर कायदे अवाम ने अपने उसूल पे पीछे नहीं हटा, अपने उसूल पे सौदा नहीं किया। कीमत अगर शहादत भी हो वो शहादत कबूल है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को एटॉमिक ताकत दिलवाया। हम आज भी उसी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शुक्रगुजार हैं। और आज जब हम उस मुस्लिम उम्मा को देखते हैं कि जिस अफसोस के साथ हमारा आपस में मुस्लिम ममालिक का तकसीम है, तब भी हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को याद करते हैं कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम था, वो ना सिर्फ पाकिस्तान का लीडर माना जाता था मगर मुस्लिम उम्मा का लीडर माना जाता था। और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से पूरा मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान में आके कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के सदारत में OIC का कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुआ था वो अब तारीख का हिस्सा है। काश कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वही सोच और वही सियासत आज ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद होता मगर आलमी सतह पे मौजूद होता। आलमी सतह पे पूरी दुनिया को आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे क़यादत की जरूरत है। हम ना सिर्फ आलमी सतह पे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का बहरान महसूस होता है उनके सियासत का तरीक़ेकार का, मगर पाकिस्तान के अंदर भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासत का, उनकी सोच का, उनका नजरिया का जरूरत है। इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासत का नजरिया इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए था, इस मुल्क की आम आदमी के लिए था। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत था तो पाकिस्तान के अवाम के लिए था। अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासी पॉलिसी था तो वो सियासी पॉलिसी इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए था। अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मुआशी पॉलिसी था तो वो मुआशी पॉलिसी इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए था। अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का खारजा सतह पे खारजा पॉलिसी था तो इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए था। और मैं जानता हूं, मैं एहसास करता हूं, मैं महसूस करता हूं कि जिस दर्द, जिस मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं, खास तौर पे जो मुआशी असरात होने का खतरा है, शायद इतना मुश्किल हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि ये जो जंग है ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि जो कुव्वतें ये जंग छेड़ रहे हैं इनके इरादे क्या हैं। और पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि इस जंग के नतीजे में ये मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम ये सुनना चाहते हैं कि जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में, हमारे खित्ते में ये मुश्किलात है, हमारा हुकूमतें, हमारा वफाकी हुकूमत, हमारा सूबाई हुकूमत क्या कर रहे हैं कि वो आम आदमी को, गरीब आदमी को इन मुश्किल वक्त में क्या सहूलत दिया जा सकता है, किस तरीके से हम पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात कम कर सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि सूबाई हुकूमत के कितने वसाइल हैं। पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि किन किन मुश्किलात का सामना वफाकी हुकूमत कर रहे हैं। मगर इन तमाम
मुश्किलात के बावजूद हमने बहुत मेहनत किया है। हमने सूबा सिंध की हुकूमत ने, सूबा बलूचिस्तान की हुकूमत ने, सूबा पंजाब की हुकूमत ने, सूबा पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, सब मिलके वफाकी हुकूमत के साथ मिलके हमने इस मसला का, इन मुश्किलात को के दौरान क्या पॉलिसी दे सकते हैं, किस तरीके से हम मदद पहुंचा सकते हैं, बहुत काम किया। हम जहां इस्लामाबाद में थे, ईद के मौके पे, इस्लामाबाद में नहीं, लड़काना में, नौदेरो में ईद के मौके पे इस्लामाबाद वाले आए थे, हमारे वफाकी वजीर आए थे, और इन्होंने आके जो ब्रीफिंग दी, कम से कम मेरा ईद तो खराब कर दिया। इन्होंने हमें बताया कि जब से ये जंग शुरू हुआ है और मार्च के महीने के अंत तक वफाकी हुकूमत ने एक ब्लैंकेट पेट्रोल सब्सिडी दिया है, ताकि जो दुनिया भर में महंगाई का मसला है वो पाकिस्तान के अवाम को किसी तरीके से इस मुश्किल में कमी हो। मगर मार्च के एंड तक, मतलब अप्रैल के शुरू होने से, जैसे अप्रैल शुरू होते तो उनके पास वो गुंजाइश नहीं कि ये सब्सिडी जारी हो, और उस सूरत में एक वक्त में हमारे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत में तारीखी इजाफा होना था। और परेशान तो इसलिए हुए कि इस तारीखी इजाफा के साथ साथ जो महंगाई में कमी हो रहा था, उसी महंगाई में तारीखी इजाफा का आगाज होना था, जिसका बोझ एक बार फिर पाकिस्तान की आम आदमी, पाकिस्तान की गरीब अवाम को उठाना था। उस सूरत में हमारा कोशिश ये था, हमारा दरख्वास्त ये था कि अगर ये मुमकिन नहीं कि ये सब्सिडी जारी नहीं रह सकते, तो क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है कि हम अवाम तक कुछ न कुछ रिलीफ फिर भी पहुंचा सके। हम तैयार थे कि जहां वफाकी हुकूमत अपना जिम्मेदारी अपनाते हुए खर्च करते, वहां सूबाई हुकूमतें भी अपने बजट्स को काट के, अपना हिस्सा डाल के इस किस्म के प्रोग्राम्स को फंड कर सके। हमने जो सिंध में आगाज किया था हमारा बेनजीर किसान कार्ड का, हारी कार्ड का सिलसिला, हमने सोचा कि जब डीजल की कीमत में इजाफा इतना होना था, तो पाकिस्तान की जो मईशत का बैकबोन है, जो हमारा ज़राई शोबा है, उनको जो नुकसान होगा, उसका जो नुकसान है, हम कैसे उसमें कोई मदद कर सके। तो ये फैसला किया गया कि हम अपने पैसे से जो छोटा किसान कि मैं उनको मुआशी मदद दिया जाएगा इस कार्ड के थ्रू, ताकि जब ये कीमतों में इजाफा हो रहा है तो सिंध हुकूमत की जो किसान कार्ड है उसके थ्रू हम कम से कम छोटे किसानों तक पहुंच सके और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, माली मदद दे सके इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए। और मैं वजीर आला सिंध का और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूं कि वो तैयार है कि इस मंसूबा को ऑपरेशनलाइज करके सिंध के किसानों तक मदद पहुंचाया जाए। साथ साथ
ساتھ ساتھ ان معاشی مشکلات کو دیکھتے ہیں یہ تاریخی مہنگائی، یہ تاریخی معاشی بحران کا احساس کرتے ہوئے کہ ویسے بہت مشکل ہے کہ عام آدمی یہ بوجھ اٹھا سکے، نہ ہی وفاقی حکومت یا کسی کے پاس وہ وسائل موجود ہے کہ وہ جو بلینکٹ سبسڈی پہلے دیا جا رہا تھا وہ جاری رہ سکے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبائی حکومتوں اور حکومت جو ہمارا ہے، آپ کا حکومت ہے صوبہ سندھ کا، وہ موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے سبسڈی انٹروڈیوس کروائیں گے تاکہ وہ مالی مدد دلوا کے اگر پورا بل نہیں اٹھا سکے تو تھوڑا جو جن کو ہم مدد کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کو مدد دیا جائے۔ تو ان دونوں منصوبوں کے لیے یا آپ کا کسان کو جو مدد ہم دینا چاہتے ہیں یا جو موٹر سائیکل چلانے والے کو ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں، کسان کا جو سپورٹ ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن کا حق ہے، جو اس کرائیٹیریا میں آتا ہے، جن کے پاس 25 ایکڑ سے کم زمین ہے، وہ ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کروایا جائے تاکہ یہ اس سہولت کا، اس انٹرونشن کا فائدہ لے سکے۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کب تک مشکل وقت دیکھنا پڑے گا، تو جتنا لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گے وہ یا اس منصوبہ کا فائدہ لیں گے یا انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اگر صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت مل کے بھی کوئی کسانوں کو سپورٹ دینا چاہے تو یہی طریقہ ہوگا کہ ہم وہ سپورٹ دلوا سکیں۔ جہاں تک جو موٹر سائیکل کا جو سپورٹ ہے وہ بھی صرف ان موٹر سائیکلز کے لیے ہوں گے جو آپ کا اپنا نام کا ہے۔ تو آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا موٹر سائیکل آپ کا اپنا CNIC کارڈ کا نام کا ہو۔ ہم نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جو ٹرانسفر کا فی ہے سندھ حکومت کی طرف سے، نام ٹرانسفر کرنے والا جو فی سندھ حکومت اکٹھا کرتا تھا، کہ وہ ٹرانسفر فی بھی معاف کیا جائے تاکہ آپ اپنا موٹر سائیکل کو اپنا نام کروا بھی سکے اور اس سہولت کا بھی فائدہ لے سکے۔ باقی جو بہت پریشان کن بات ہے کہ ان معاشی مشکلات میں جو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے وہ عام آدمی کے پہنچ سے باہر ہو جائے گا، اور جتنا ہی مہنگائی میں اضافہ ہوگا اتنا ہی زیادہ مشکل یہ چیلنج ہوتا رہے گا۔ تو صوبہ سندھ نے یہ فیصلہ کیا کہ صوبہ سندھ میں جو بھی پبلک کو ٹرانسپورٹ کرنے والے سہولتیں ہیں، چاہے وہ حکومت سندھ کا پبلک ٹرانسپورٹ کا سہولت ہو جیسے یہ پیپلز بس سروس ہے، یا وہ پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ والے فیسلٹیز ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، سندھ حکومت ان کو مالی سپورٹ دے تاکہ کم از کم جو ٹرانسپورٹ کے فیسلٹیز ہے عوام کے، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہو، ان کا فیس میں اضافہ نہ ہو، ان کے چارجز میں اضافہ نہ ہو، ایون اف یہ مہنگائی کی وجہ سے اور یہ عالمی صورتحال کی وجہ سے تیل میں، پیٹرول میں، ڈیزل میں مہنگائی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی منصوبہ جلد CM سندھ ان ٹرانسپورٹ کے آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے اس سہولت کا بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا ہمارا اس مشاورت میں یہ سوچ تھا کہ جو گڈز ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ان کو وہ
اس لیے کہ جو تاریخی اضافہ ہے ڈیزل کا اور ٹرانسپورٹ پہ اس کا جو اثر ہوگا، پھر اس کے آگے جو مہنگائی کا اثر ہوگا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ٹرانسپورٹرز کو بھی کوئی سپورٹ دیں گے، اور وہ سپورٹ اس طریقے سے دیا گیا کہ تمام صوبے نے اپنے وسائل سے وفاق کا ایک فنڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، تاکہ پھر وفاقی حکومت یہ سہولت ٹرانسپورٹرز کو دے سکتے ہیں، اور جو مہنگائی کا اثر عوام پہ ہونا ہے اس کو تھوڑا ٹرانسپورٹرز کا مسائل کو ایڈریس کر کے وہ دور کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن مشکلات کا سامنا ہے، جو معاشی بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو تمام انٹرونشنز ہیں وہ ناکافی ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ان انٹرونشنز کے باوجود جن مسائل کا، جو معاشی مشکلات کا سامنا پاکستان کے عوام کر رہے ہیں اور اس پورے خطے کے غریب عوام کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، مگر ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا بھی ہمارے وسائل ہیں پورے خطے میں کو مد نظر دیکھتے ہوئے کہ جہاں ہم ایسے انٹروین کر سکتے ہیں کہ ہم عام آدمی کو، غریب آدمی کو ریلیف دے سکتے ہیں، وہ ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ وہ ریلیف دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جس کے تھرو وہ اس ملک کے غریب ترین عورتیں کو چاروں صوبوں میں آج تک مالی مدد پہنچا رہے ہیں۔ ہم صدر زرداری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن پہ عمل درآمد کرتے ہوئے، قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا سوچ کو پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ دیا، یہ طریقہ کار دیا کہ پاکستان کی حکومتیں، وفاقی حکومت، غریب ترین جو طبقات ہے، جو آپ کو ان میں سے بھی جو غریب ترین عورتیں ہیں، ان کو مالی مدد پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب ملک اس قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جب مہنگائی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہمیں خاص طور پہ صدر زرداری کا اس منصوبہ کا ہم بہت شکر گزار ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس مشکل حالات میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر مالی سپورٹ حکومت عوام تک پہنچانا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، واحد طریقہ ہے جس کا سب سے زیادہ بینیفیشریز ملک بھر میں، ہر صوبے کے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی بینیفیشریز موجود ہے۔ پہلے سے آپ جانتے ہو ان کی سرویز کر چکے ہیں، ان کا طریقہ کار اپنا موجود ہے۔ اس چیز کا جائزہ لینا کہ جو بینیفیشریز ہے ان کا یہ حق ہے، وہ واقعی ہی جو پاورٹی لائن ہے اس پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ اس چیز پہ زور دیا جائے کہ وفاقی حکومت اور کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرنا چاہیے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو تمام جو فیسلٹیز ہے غریب تر عام آدمی تک پہنچانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شاید ان کے پاس یہ فسکل سپیس موجود نہیں کہ وہ فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کیا جائے اور عام آدمی کو وہ سپورٹ پہنچائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے کام کرنے کا۔ ہم اس حد تک تیار ہیں کہ اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک منی بجٹ لے کر آنا ہے جس میں ہم پھر یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سہولت ہے عام آدمی کے لیے اس مشکل وقت میں جب مہنگائی عروج پر ہے، تو ہم اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے
کہ ہم اس قسم کا فیسلٹیز کو استعمال کریں اور عوام تک ریلیف پہنچائیں. ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم احساس کرتے ہیں کہ یہ سب کے لیے مشکل وقت ہے، مگر اگر اس مشکل وقت میں پاکستان کو، وفاقی حکومت کو اپنا وسائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے، صوبائی حکومتوں کو اپنا وسائل استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وسائل کا استعمال اس ملک کے غریب، اس ملک کا کسان، اس ملک کا مزدور کے سب سے پہلے حق ان کا ہونا چاہیے. اور ویسے ہی ہمیں اپنا جو ریلیف کا انٹرونشنز ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے. ہم اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے اور سیاسی اختلافات کو دور رکھے، الگ رکھے، مل کے کام کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چیت ہوا ہے، یہ مشاورت جو ہوا ہے، تاکہ یہ ریلیف کے فیسلٹیز تمام صوبے اپنے عوام کو دے سکے. میں اس بات کا بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور پبلکلی بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں جو میٹنگز ہوئے، پہلے صدر پاکستان کے ہاں، پھر وزیر اعظم ہاؤس پہ، اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ، پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی موجود تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ کوئی ملک، کوئی قوم مشکل وقت میں، جنگ کی صورتحال میں، معاشی بحران میں اپنا سیاست کو سائڈ پہ رکھ کے، اپنے سیاسی اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے، ملک کے قومی نیشنل پالیسی کو سوچ کے، ان کو ترجیح دے کے مل کے کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا پیپلز پارٹی کا ریکویسٹ بھی تھا کہ اگر اتنا بڑا ہم نے سلسلہ کرنا ہے تو اس میں تمام جو صوبے ہیں ان کے نمائندے کے موجود ہونا چاہیے. ہم صدر زرداری کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تمام صوبے کی نمائندگی بھی دلوائے، اور ہم پختونخوا کا خاص طور پہ وزیر اعلیٰ کا شکر گزار ہیں کہ نہ صرف انہوں نے میٹنگز میں کوئی خود شرکت کی، مگر انہوں نے بڑا اچھا انداز میں، سیاسی انداز میں، مثبت انداز میں اس پروسیس کا حصہ بنا. اور وہ بھی اپنے مشکلات اپنی جگہ، وہ بھی اپنا صوبہ میں اپنے عوام کو جو مدد دے سکتا ہے اس مشکل وقت میں وہ کوشش کر رہا ہے، ویسے جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہی ہے اور کسانوں کو جو ڈیزل وزیر اعلیٰ بلوچستان کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی سب مل کے، تمام صوبے مل کے اور وفاقی حکومت مل کے، تمام سیاسی جماعتیں مل کے، ہر پاکستانی ایک ہو کے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میں جانتا ہوں کہ اگر پاکستان ایک ہے، اگر پاکستان میں اتفاق ہے، اگر پاکستان میں اختلاف نہ ہو، تو دنیا میں ایسے کوئی قوت نہیں ہے جو پاکستان کو گرا سکتا ہے، جو پاکستان کا حوصلہ کو توڑ سکتا ہے. ہم نے یہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور ہمارے نسل پہ، ہمارا جنریشن کا اب یہ ایک امتحان آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس امتحان کا، اس مشکل کا سب مل کے سامنا کرے گا، اور جیت آپ کی ہوگی، جیت امن کی ہوگی، جیت اور ہمارا کوشش میں آپ سب کا بہت شکر گزار